لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں سورۃ الفتح اس کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے
پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت اور سیرت کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار سب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ چونکہ 18 ذوالحج کی یوم شہادت حضرت عثمان غنی ہے، آپ والسابقون الاولون میں بھی شامل ہیں۔ السابقون الاولون سے مراد وہ خوشبخت صحابہ جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا۔ آپ چوتھے مسلمان ہیں، چوتھے نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا۔ ایک تو والسابقون الاولون میں شامل ہونے کی آپ کو سعادت حاصل ہے، اور دوسرا یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ 10 وہ صحابہ جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک وقت میں جنت کی بشارت دی، ان 10 صحابہ میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد مہاجرین کی جب بات آئے تو آپ مہاجرین میں بھی شامل ہیں، بلکہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ صاحب الہجرتین، جو مسلمان مکہ سے حبشہ میں گئے ہجرت کر کے، ان میں بھی حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے۔ حبشہ کی طرف بھی آپ نے اپنی زوجہ سمیت ہجرت فرمائی، اور پھر جو ہجرت مدینہ ہے وہ بھی آپ کو شرف حاصل ہوا۔ صاحب الہجرتین مطلب کیا ہے؟ 2 ہجرتیں انہوں نے فرمائی ہیں، اور اگر تھوڑا سا اور آگے چلا جائیں تو یہ 3 ہجرتیں بن جاتی، چونکہ جو حبشہ کی طرف مسلمان گئے ہیں 2 دفعہ گئے۔ پہلے گئے رجب کے مہینے میں اور شوال میں واپس آ گئے۔ خبر یہ مشہور ہوئی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ حبشہ والے مسلمان واپس آ گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، پھر واپس دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ تو 2 دفعہ حضرت عثمان غنی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور پھر تیسری ہجرت وہ مدینہ شریف کی طرف کی ہے۔ تو صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ حضرت عثمان غنی واحد انسان ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت رقیہ یہ 7 ہجرت میں آپ کے ساتھ تھیں حبشہ کی طرف، پھر مدینہ کو ہجرت کی گئی۔ تو ہجرت میں بھی آپ کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور آپ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بالاتفاق جنہیں خلیفہ بنایا گیا،
امام المسلمین امیر المومنین بنایا گیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، اور ایک شرف آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور مورخین سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی بندے کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی ایک ایسی شخصیت ہیں، ان کا خاصہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ تھیں، وہ وصال فرما گئیں، پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا، تو اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین مطلب کیا؟ 2 نوروں والا۔ اور حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا یہ جو عثمان کا نام ذوالنورین ہے 2 نوروں والا، وہ کسی بندے نے نہیں رکھا، وہ اللہ نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ ذوالنورین 2 نوروں والا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں وہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، حضور کے داماد بنے۔ یہ بہت بڑا شرف اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا کہ حضور کی 2 شہزادیاں ان کے عقد میں آئیں یکے بعد دیگر۔ حضور نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی، جب ام کلثوم فوت ہوئیں تو فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی اگر، تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو سرکار نے اتنی محبت فرمائی۔ پھر آپ کو سخاوت میں اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ جب بھی نام آتا ہے تو ساتھ غنی کا لفظ آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ کروڑوں میں مالیت تجارت اللہ کریم نے عطا فرمائی، لیکن جتنا اللہ نے دیا عثمان نے اتنا ہی آگے اللہ کی راہ پہ خرچ فرمایا۔ اور انہوں نے بتایا کہ اصل دولت وہی ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دی جائے، اصل مال وہ ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا جائے۔ تو جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے حضرت عثمان کا نام ضرور آتا ہے۔ اور پھر ایک شرف آپ کو اللہ نے شرم و حیا میں بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ بڑے حیا دار تھے، بہت زیادہ حیا، یہاں تک کہ حضور فرماتے کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو جو انسان ہوگا وہ بھی حیا ضرور کرے گا، کیونکہ جس میں کچھ انسانیت ہوگی وہ حضرت عثمان کا حیا کرے گا، کیونکہ ملائکہ حیا کر رہے ہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں۔ وہ بھی حدیث موجود ہے صحاح ستہ کی، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے آستانہ عالیہ پہ تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ کے حجرہ میں، تو حضرت صدیق اکبر آئے، اجازت مانگی، حضور لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، سرکار ویسے ہی لیٹے رہے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، پھر حضرت عمر آئے تھوڑی دیر بعد، تو کپڑا ویسے ہی رہا، آپ نے کپڑا اوپر نہیں کیا، پنڈلی شرمگاہ میں شامل بھی نہیں، تو وہ آئے، حضور ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر تیسری دفعہ حضرت عثمان غنی آئے، تو جب پوچھا کون ہے تو بتایا عثمان، تو حضور نے کپڑا بھی صحیح کیا، اٹھ کے بھی بیٹھ گئے۔ تو اب جب وہ سارے چلے گئے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ابو بکر آئے، وہ بزرگ صحابی ہیں، حضرت عمر آئے، مراد رسول ہیں، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیٹے رہے اور کپڑا پنڈلی سے ہٹا رہا، لیکن عثمان آئے تو آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی درست کر لیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟
کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں، اتنے حیا دار ہیں، اتنے شرم والے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی زنا کاری نہیں کی، کبھی بدکاری نہیں کی۔ اس وقت بھی حیا والے تھے، اس وقت بھی اللہ نے شرم کی دولت سے نوازا ہوا تھا، پاک دامن شخصیت تھے۔ اسی لیے فوراً جیسے ہی اسلام پھیلا، فوراً اللہ کریم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر حضرت ابو بکر صدیق کے یہ دوست تھے۔ اور یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ بندہ اپنی سوچ والے بندوں سے لگاتا ہے، جس طرح کا بندہ ہوگا دوستی بھی اس کی ویسے بندے سے ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے کہا عثمان، جس میں خانے سے میں نے جام پیا ہے نا، تو بھی پی لے، تو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جا۔ تو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر سے حضور آ گئے۔ تو سرکار نے آ کے دعوت دی کہ اے عثمان، میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، اپنی رسالت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کوئی لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں کی، اسی وقت کیا کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ جو پہلے ہی سوکھی لکڑی ہو نا، اس کو آگ فوراً لگ جاتی ہے، کیوں جی، اسے زیادہ کھپنا پڑتا ہے جو گیلی ہو۔ تو یہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جن کا زمانہ جاہلیت میں بھی کردار ستھرا تھا، انہوں نے جلدی کلمہ پڑھ لیا، وہ جلدی ہدایت کی طرف آ گئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ان کے چچا نے بڑا ظلم کیا، ان کو باندھ دیا اور کھانا نہ دیا، بھوکے پیاسے باندھ دیا کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، چچا، باندھنے سے میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، تو جتنا مرضی ظلم کر لے، اب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کر لیا ہے، اب میری جان جا سکتی ہے، ایمان کا سودا عثمان نہیں کر سکتا۔ باندھے رہے، لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کلمہ نہیں چھوڑے گا، اس نے پھر آپ کو چھوڑ دیا، ہجرت بھی کی۔ پھر حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی عطا فرمایا، نکاح بھی کیا جناب رقیہ سے۔ یہ شرف اللہ کریم نے جناب سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اور آپ وہ صحابی ہیں کہ بدر کے اندر، غزوہ بدر میں آپ گئے نہیں، لیکن اصحاب بدر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بدر کی جنگ میں گئے بھی نہیں، لیکن جب اصحاب بدر کا ذکر جہاں آئے گا، عثمان غنی کا بھی ذکر ہے۔ جنگ میں نہیں گئے تھے، مدینہ میں، لیکن جب اصحاب بدر کی فہرست آئے گی تو اصحاب بدر کے اندر جناب عثمان غنی کا بھی نام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لشکر جانے لگا بدر کی طرف، تو حضور کی شہزادی جناب رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار تھیں۔ تو سرکار نے فرمایا، تم اسی جگہ ٹھہرو، اپنے گھر رہو، میری بیٹی کی عیادت کرو، اس کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو۔ کہا حضور بدر صحابہ جا رہے ہیں 313، فرمایا تم مدینے میں رہو، تمہیں بدر والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی دیا جائے گا۔ اور یہ اصحاب بدر میں شامل ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کے اندر یہ شامل ہیں، گئے نہیں، لیکن بدر کے اصحاب میں بھی شامل ہیں، مال غنیمت بھی حضور نے برابر حصہ عطا فرمایا۔ یہ آقا کی عطا ہے، جسے چاہیں سرکار نواز دیں۔ تو سرکار نے بدر والوں کے برابر انہیں حصہ بھی دیا اور اجر سے بھی نوازا، کہ جتنا صحاب بدر کو ثواب ملا ہے، اتنا ہی فرمایا عثمان غنی کو ثواب ملا ہے۔ تو پھر جب بھی موقع آیا دین کی خدمت کا، اسلام کے لیے مال دینے کا، تو جناب عثمان غنی نے دل کھول کر اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ خصوصاً جب غزوہ تبوک کی بات آتی ہے نا، غزوہ تبوک کی، تو غزوہ تبوک کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی نے کمال کر دیا، دل کھول کے حصہ دیا۔ حضور نے فرمایا جو اس لشکر کو تیار کرے گا،
اس کے بدلے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ 30,000 صحابہ تھے اس جنگ میں، 30,000، اور ان کے لیے مال نہیں تھا، سواریاں کوئی نہیں تھی، تلواریں نہیں تھی، سامان جنگ نہیں تھا، زریں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، اور یہ 2 صحابی ہیں جنہوں نے اتنا تعاون کیا اس جنگ کے اندر کہ کسی اور نے نہیں کیا، حضرت عثمان غنی اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، دونوں نے بڑی خدمت کی۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 اونٹ باما ساز و سامان پیش کیا۔ آپ 1000 اونٹ کا ریٹ آج کا لگا لیں کتنا بنتا ہے، 1000 اونٹ انہوں نے باما ساز و سامان سرکار کی خدمت میں پیش کیا، اور سونا، چاندی، درہم، دینار، یہ سب کچھ حضور کی جھولی میں ڈال دیا، اور سرکار نے فرمایا ما در عثمان ما عاملہ بعد ھذا الیوم، فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان کی جنت پکی ہو گئی ہے، آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی کا عمل نہ کرے، فرمایا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، عثمان کی بخشش کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ یہ گارنٹی اور نہیں، یہ آقا نے اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ عطا فرمائی۔ جناب عثمان غنی کو حضور نے جنت کی یہ گارنٹی دی، فرمایا یہ آج جو خدمت عثمان نے کی ہے نا دین کے لیے، اسلام کے لیے، یہ خدمت عثمان کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ 1000 اونٹ بما ساز و سامان بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، تو یہ ہے عثمان غنی۔ اور جب بھی مسجد بنانے کی باری آئی اور مسجد تنگ ہو گئی تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو ساتھ والا مکان خرید کے مسجد میں شامل کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور ہی گارنٹی دے سکتے ہیں جن کو اللہ نے جنت کا بادشاہ بنایا ہے، سرکار نے گارنٹی دی، فرمایا کون ہے جو مسجد میں اضافہ کرے تو کیا ہوگا اس کو، فرمایا اس زمین کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو جنت کی بات آئی، حضرت عثمان غنی فوراً اٹھے، وہ مکان خرید کے شامل کر دیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا تھا کہ عثمان نے جو عمل کیا ہے بڑا خوبصورت عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اسے جنت میں اس کا گھر عطا فرمائے گا۔ جو جنت اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے بدلے اسے کیا دے گا، جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد میں شامل فرمایا۔ آج بھی جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں نا، تو جب کوئی نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں تو پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، لیکن پہلے جناب عثمان غنی کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں جی؟ انہوں نے مسجد میں توسیع کی، اور پہلے جب خریدی گئی تو وہ پیسہ حضرت ابو بکر صدیق نے خرچ کیا تھا۔ جب پہلے آغاز کیا گیا، مسجد بنائی گئی تو پیسہ صدیق اکبر نے خرچ کیا، جب توسیع کی گئی تو مال جناب عثمان غنی نے خرچ کیا۔ تو جب بھی کوئی وہاں پہ عبادت ہوتی ہے تو ان 2 ہستیوں کو ثواب پہلے ملتا ہے، باقی لوگوں کو بعد میں ملتا ہے، کہ ان کی جگہ میں بنی، انہوں نے خرید کر وقف کی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب کنواں نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس پانی کا ارینجمنٹ نہیں تھا مدینہ شریف میں، ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ پانی نہیں بھرنے دیتا، وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت کا چشمہ عطا فرمائے گا۔ دیکھو یہ اللہ کے نبی جب بھی بات اعلان کرتے ہیں تو جناب عثمان اپنی دولت راہ حق میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خوش بخت بندہ وہ ہوتا ہے جس کا پیسہ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما دیتا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہی نہیں۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے کوئی آپ نہیں خرچ کر سکتا، اللہ جس کا مال پسند کرتا ہے اپنے دین کے لیے لے لیتا ہے۔ ہر بندے کو توفیق ہی نہیں ہوتی، کروڑ پتی بھی ہو
تو اسے توفیق نہیں ہوتی نیکی کے کام میں، اس کا پیسہ سینموں پہ لگتا ہے، اس کا پیسہ ناچ گانے پہ لگتا ہے، اس کا پیسہ جناب فضول کاموں میں لگتا ہے، جس سے اللہ پسند کرے اس کا پیسہ نیکی کے کاموں پہ لگتا ہے۔ تو جناب عثمان غنی گئے اس یہودی کے پاس، بڑا مہنگا کنواں خریدا 35,000 درہم میں، اور اس کی رسید بنوائی کس کے نام؟ رسید پہ خریدار کا نام نہیں لکھا، بلکہ کہا جہاں پہ خریدار کا نام ہے نا، مشتری خریدار، وہاں پہ محمد الرسول اللہ لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں حضور کا نام لکھوایا، رسید بنوا کر سرکار کی خدمت میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ یہ کنواں آپ نے فرمایا تھا نا، حضور میں نے خرید بھی لیا اور آقا مسلمانوں کے لیے میں نے وقف بھی کر دیا۔ وقف کو ہو گیا تو مسلمان پانی بھرتے، پانی پیتے، تو آج بھی وہ بیر عثمان کے نام سے وہ جگہ کنواں موجود ہے مدینہ شریف میں، وہ بیر عثمان کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اس کا نام بیر روما تھا، پھر بعد میں بیر عثمان اس کا نام رکھا گیا۔ تو آج بھی اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کا جو بل آتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے، وہ آج بھی کنواں موجود ہے، اور سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے منظر آج بھی نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ جنہوں نے خرچ کیا، اللہ کے نام پہ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے دیا، تو وہ کنواں بھی خرید کر اسلام کے لیے انہوں نے پیش کر لیا، مسلمانوں کے لیے پیش کر دیا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر خاص طور پہ اللہ کریم نے ان کا ذکر فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ یہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے، یہ سورۃ الفتح آپ پڑھیں، مختصر صورت ہے، اس میں بہت پیاری باتیں آپ کو ملیں گی سورۃ الفتح کے اندر۔ جب مسلمان عمرے کے لیے گئے، 1500 تقریباً صحابہ تھے، 1400 سے 1500 کے درمیان صحابہ اکرام ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کافروں نے آگے نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ۔ تو اب ان سے گفتگو کرنے کے لیے سرکار نے جو اپنا سفیر بنایا، کیوں جی سفیر، سرکار نے اپنا سفیر بنایا تو کسے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کو۔ پتہ ہی ہوتا ہے نا، سفیر پورے ایک قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہمارے سفیر تو یاشی کرنے جاتے ہیں نا جی، وہ تو وہاں یاشی کر کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو تو موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سفیر کسی اور بندے نے نہیں چنا تھا، یہ خود اللہ کے محبوب نے عثمان غنی کو چنا تھا، سفیر بنایا۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے، اور مکے کیوں حضور نے سفیر بنایا؟ یہ ہوتا ہے انتخاب، کہ کس جگہ کس بندے کی ڈیوٹی لگانی ہے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے سربراہ، اس کی عقل مندی ذہانت ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ کس بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ کیوں جی؟ اب یہ محکمہ صحت میں انجینئر کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور انجینئر کی ڈیوٹی محکمہ صحت پہ لگا دیتے ہیں۔ جو وزیر قانون ہے وہ کسی اور بندے کو بنا دیتے ہیں، جو لا کا جس کو قانون کا پتہ نہیں۔ سرکار وہاں ڈیوٹی لگاتے تھے جہاں بندہ بالکل اس کا اہل ہوتا تھا۔ کیوں حضرت عثمان غنی کی حضور نے ڈیوٹی لگائی؟ کیونکہ یہ خاندان قریش میں سردار لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں بڑے سردار آدمی تھے، اور شرافت کے اندر ان کا بڑا نام تھا، مکے والے لوگ ان کا بڑا حیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے اس لیے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ برادری کی وجہ سے حیا کریں گے اور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کی بات توجہ سے سنیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی گئے، اور گئے کس حالت میں یہ بھی سنیں، مدینہ سے چلے تو احرام باندھا تھا، تقریباً 1500 صحابہ احرام باندھ کر ساتھ اپنی سواریاں، وہ قربانی کے جانور لے کر ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو احرام باندھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی نے، اور مکے میں چلے گئے۔ ان سے بات کی، سب سے پہلے حضور کا پیغام دیا کہ بھائی ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ دیکھو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہمارے پاس قربانیوں کے جانور ہیں۔ انہوں نے کہا عثمان بات یہ ہے کہ تم چونکہ مکے میں آئے ہو، سردار آدمی ہو،
تم ایسا کرو تم عمرہ کر لو لیکن ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ بات بڑی سننے والی۔ اب بندہ یہاں سے چلے عمرہ کرنے اور وہاں اس کو کہا جائے تم کر لو تمہارے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے میں تو کروں نا، احرام کی پابندیوں سے باہر آؤں، میں 7 چکر کعبے کے لگا کر صفا مروہ کی صحیح کروں، مختصر سا کام ہے عمرہ، صرف کعبے کے 7 چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، حلق کروا کے احرام کھول دے، بس عمرہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم کر لو، تمہارے نبی کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سنو حضرت عثمان غنی کی محبت، اور پیچھے صحابہ حدیبیہ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو عثمان کتنا خوش بخت ہے کہ وہ کعبے میں طواف کر رہا ہوگا کعبے کے گرد، اور وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوگا، عمرہ کر رہا ہوگا، ہم اتنے سال ہو گئے ہیں کعبے سے دور ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ ایسے نہیں ہو سکتا، میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ محبت کا یہ منظر دیکھا ہے آپ نے، کعبہ سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو پھر کوئی رکاوٹ بھی نہیں، چلو جی کعبے کا طواف کرو۔ حضور نے روکا بھی نہیں جاتے ہوئے کہ تم نہ عمرہ کرنا، نہیں منع بھی نہیں فرمایا، لیکن عثمان غنی کو پتہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی نہ عمرہ کرے میں کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے لیے یہ جائز نہیں، نہ میری محبت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ میں عمرہ کروں رسول اللہ عمرہ نہ کرے۔ فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تو اس وقت کعبے کا طواف کروں گا جب آگے آگے اللہ کا محبوب ہوگا، پیچھے پیچھے عثمان غنی ہوگا۔ یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں نا لوگ ہمارے دوست، تو انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے توحید بھی مکمل اس وقت ہوتی ہے جب مصطفیٰ کی ذات سے تعلق پکا ہوتا ہے۔ حضور سے تعلق نہیں تو توحید ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا محب بندہ نہیں بن سکتا، کعبے کے چکر بھی لگاتا رہے، اگر رسول اللہ سے تعلق نہیں تو ساری زندگی بھی کعبے کا طواف کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کعبے کا طواف بھی اس وقت قبول ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ یہ عقیدہ میرا تمہارا نہیں ہے، صحابہ رسول کا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں کعبے کا طواف اس وقت کروں گا جب میرے ساتھ ساتھ میرے آقا بھی ہوں گے، جب میرے ساتھ میرے سرکار بھی ہوں گے تو پھر میں کعبے کا طواف کروں گا۔ اور یہ منظر صرف حضرت عثمان غنی کا نہیں ہے، جس صحابی کو دیکھو گے اس کے اندر یہی جذبات پائے جاتے ہیں، اس میں یہی جذبہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا عصر کی نماز چھوڑ دی، لیکن حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ صرف وہ توحید پرست صرف نام کے ہوتے تو وہ اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھ لینے دے، آپ کوئی سرانے پہ ٹیک لگا لیں، میری نماز جا رہی ہے۔ لیکن مولا علی کو پتہ تھا نماز بھی تو یہیں سے ملی ہے نا، کیوں جی وہ نماز ہی نہیں جس نماز کے اندر رسول اللہ کا احترام اور رسول اللہ کی محبت نہ ہو۔ یہ منظر مولا علی کی ذات نے بتایا، اور سورج ڈوب گیا۔ کیوں جی سیری لائی جاؤ سبحان اللہ بھی کہہ دے، سورج ڈوب گیا۔ تو اب حضور نے فرمایا صلیتا یا علی، فرمایا علی نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ سورج ڈوبتا رہا، ہم تو کسی اور کی زیارت میں رہے، ہم تو آقا آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ حضور نماز رہ گئی، آقا اور نماز بھی عام نہیں، جو نماز عصر ہے جس کی خاص طور پہ اللہ نے فضیلت بیان کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ نماز عصر کی حفاظت کرو۔ خاص طور پہ جس کا ذکر آیا
تو نماز مولا علی نے قضا کر دی، عام نمازی نہیں، ہم تو جتنی بھی رہ جائیں پرواہ کوئی نہیں۔ یہ مولا علی تھے، نماز جن کا شوق تھا، نماز جن کی روح کے اندر شامل تھی، نماز کا شوق جن کے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل تھا، وہ نماز قضا کر چکے ہیں۔ اب سرکار نے بھی پھر وفا کی نا، حضور نے دعا کی، یا اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا، فردد علیہ شمس، اے اللہ سورج کو واپس بھیج دے۔ تو دنیا نے دیکھا علی کی نماز کے لیے مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے سورج کو واپس پلٹایا۔ مولا علی نے نماز قضا نہیں، پھر نماز ادا کی اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں نماز کا مقام بعد میں ہے، پہلے ادب مصطفیٰ ہے۔ کیوں جی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ نے نماز سے بڑھ کے حضور سے پیار کیا ہے۔ مصلی چھوڑ دیا صدیق اکبر نے، کیوں چھوڑا؟ انہیں پتہ تھا کہ نماز بھی اس وقت ہوتی ہے جب رسول اللہ کی محبت کامل ہو جائے۔ سرکار کا ادب نہیں، سرکار کی محبت نہیں تو نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ نماز وہ قبول ہوتی ہے جس میں آقا کا پیار بھی شامل ہوتا ہے، حضور کی محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث میں، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، انہوں نے کہا یار نماز پڑھ کے سن لوں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ کن تو اصلی، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا یا رسول اللہ پڑھا ہے۔ فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ فرمایا اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو جب اللہ کا رسول بلائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ آ جایا کرو۔ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ تمہیں رسول بلا رہا ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو؟ تو حکم یہ ہے کہ نماز وہیں پر چھوڑ دو اور رسول اللہ کی بات سنو، اور پھر یہ بھی نہیں واپس آ کے دوبارہ شروع کرو، یہ بھی حکم نہیں کہ دوبارہ آ کے نئے سرے سے شروع کرو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ بازار پھر کے سامان لے کے آئیں تو کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ نماز وہیں سے آگے شروع کریں۔ وہ کہے گا جب سینہ پھرا تو نماز ٹوٹ گئی، جب آپ نے کلام کر لیا نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن متفق کا یہ مسئلہ ہے، اگر اللہ کا نبی کسی صحابی کو بلائے اور وہ نماز کی ایک رکعت پڑھ لی ہو اور دوسری رکعت سے پہلے حضور کی بات سننے چلا جائے، جب واپس آئے گا تو جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے آگے نماز شروع کر رہے گا۔ یہ ہے نماز کی حقیقت۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ کمال جواب دیا، انہوں نے فرمایا یہ کعبے کی عظمتیں اپنی جگہ، یہ کعبے کی خوبصورتی اپنی جگہ، یہ کعبے کی برکتیں، کعبے کی رونقیں، یہ حجر اسود، یہ جناب والا مقام ابراہیم، یہ صفا اور مروہ جسے ترس گئے اتنے سال ہو گئے، ہم نے کعبے کا طواف نہیں کیا، ہم نے حجر اسود کو چوما نہیں، ہم نے مقام ابراہیم پہ نفل نہیں پڑھے، ہم نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں اکیلا کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، میں اس وقت طواف کروں گا جب میرے آقا آگے ہوں گے، عثمان پیچھے ہوگا۔ کیوں جی؟ عثمان غنی نے پھر بتا دیا نا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں اے درد کیا ہے کعبہ، ہم جانتے نہیں ہیں اے درد کیا ہے کعبہ، جس سمت ہو وہ دلبر، جس سمت ہو وہ دلبر، اس کا طواف کر لو،
جس سمت ہو دلبر اس کا طواف کر لو۔ یہ بات حقیقت ہے، عثمان غنی نے بتائی کہ یہ ہے عبادت کی روح۔ یہ عبادت کی کیا ہے؟ روح ہے۔ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدم ہے، باقی سارا کچھ بعد میں، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت کامل نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عثمان خوش بخت ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، عثمان نے توحید کا سبق ہماری بارگاہ سے سیکھا ہے۔ کیوں جی؟ انہوں نے کون سا کسی محلے کے امام سے سیکھا ہے؟ عثمان غنی نے توحید اور اسلام اور شریعت کا جو پیغام سیکھا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہی کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ فرمایا بغیر عمرہ کیے واپس جاؤں گا، لیکن اس وقت آؤں گا جب حضور آگے ہوں گے، میں پیچھے ہوگا۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے جو حضرت بلے شاہ نے بھی کہا۔ کیوں جی؟ حضرت بابا بلے شاہ وہ کہتے ہیں پنجے وقت نمازاں پڑھیاں، او پنجے وقت نمازاں پڑھیاں، تینوں لوکی کہن نمازی، کوئی جنگ کر کے تو جت کے آیوں، تے تینوں لوکی آکھن غازی، وہ چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو، تے تینوں لوکی آکھن قاضی، او بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا، او بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا، جے سونا یار نہ کیتا راضی۔ عثمان غنی کی محبت، عشق دیکھو، پیار دیکھو۔ کہا میں نہیں عمرہ کروں گا، تو کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے روک لیا، کہا جب تک مذاکرات مکمل نہیں ہوں گے ہم جانے نہیں دیں گے۔ تو صلح حدیبیہ، یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے جہاں یہ صلح ہوئی، وہاں خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ مر جاؤ گے پیچھے نہیں ہٹو گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹو گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو سارے صحابہ اکرام آئے، انہوں نے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور ہاتھ دے کے وعدہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا آقا ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ یہ بیعت کی 1400 سے 1500 کے درمیان صحابہ، ایک منافق تھا جس نے بیعت نہیں کی، جد بن قیس اس کا نام تھا، اس نے نہیں کی، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بیعت کے اندر حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل تھے، حضرت الیاس علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت خضر دو نبی ایسے ہیں جو زمین پر اب بھی زندہ ہیں، دو نبی وہ ہیں جو آسمانوں پہ زندہ ہیں، زمین پر جو نبی بالکل زندہ ہیں جن کو موت نہیں آئی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، اور جو آسمانوں پہ ابھی زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر نے بھی میرے آقا کی بیعت کی، جناب الیاس علیہ السلام نے بھی بیعت کی،
میرے آقا کی بیعت کر کے وعدہ کیا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ جب یہ بیعت صحابہ نے کی نا تو عرش والے رب نے اس بیعت کو کیا کہا؟ ہاتھ ایک طرف رسول اللہ کا ہاتھ ہے، دوسری طرف صحابہ کا ہے۔ بیعت میں ایک طرف رسول اللہ کا دست مبارک اور ایک طرف جب صدیق اکبر آئے تو ان کا ہاتھ، جب عمر آئے ان کا ہاتھ، جب مولا علی آئے ان کا ہاتھ، جب بلال حبشی آئے ان کا ہاتھ۔ لیکن رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ فرمایا محبوب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، سورہ فتح آیت پڑھیں اللہ کے قرآن کی آیت، انما یبایعون اللہ، فرمایا یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا انہوں نے اللہ کی بیعت کر لی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی بیعت رضوان کی ہے، حدیبیہ کے مقام پہ جس نے میری بیعت کی ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، وہ سارے اہل جنت ہیں۔ اور جب سب نے بیعت کر لی نا، اب اگلی بات سنیے، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک رکھا اور دوسرا ہاتھ، فرمایا سب نے بیعت کر لی، میرا عثمان رہ گیا ہے، عثمان کے لیے تو بیعت کی جا رہی۔ حضور نے ہاتھ اپنا ایک آگے کیا اور دوسرا ہاتھ، فرمایا یہ اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ شرف، یہ عزت، یہ بلندی، یہ مقام اللہ کے محبوب نے جناب عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اب عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر لی اور اشارہ بھی دے دیا کہ عثمان زندہ ہے، چونکہ بیعت زندہ کرتا ہے، مردہ بیعت نہیں کرتا۔ عثمان غنی کی طرف سے حضور نے خود بیعت فرمائی، اور بیعت کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اے محبوب اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ ان کے دلوں کی کیفیت جانتا ہے کہ صحابہ کے دل میں کیا ایمان کے جذبات ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکون کی کیفیت نازل فرمائی، صحابہ کے دلوں پہ سکون نازل کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا اور ان قریب اللہ انہیں ایک فتح عطا فرمائے گا۔ آج انہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی ہے تو اللہ ان قریب انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اس فتح سے مراد بعض علماء نے لکھا ہے خیبر کی فتح ہے، اور بعض نے لکھا ہے فتح مکہ ہے، کہ انہوں نے آج قربانی کے لیے بیعت کی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں انہیں ایک فتح عطا فرمائے گا، اور یہ شرف اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے۔ اور ان مومنوں سے اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ قرآن پاک میں فرما لیا کہ اللہ ان ایمان والوں سے خوش ہو گیا، ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین، اتنی اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 كُلُّهُمْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن عثمان غنی کی شفاعت کے ساتھ 70,000 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میرا عثمان سفارش کرے گا، اللہ 70,000 بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں جی 70,000 بندہ، کوٹے ملتے ہیں نا، کیوں جی آدھا آپ کھا لیا، آدھا اور کسی کو دے دیا، آدھا بھی نہیں، آپ تو کوئی تھوڑا بہت ہم تک پہنچتا ہے، پیچھے سے ہو کر تھوڑا بہت پہنچتا ہے،
تو یہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کو قیامت کے دن یہ شرف دیا جائے گا کہ جس کی شفاعت کریں گے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا 70,000 بندہ جس پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، میرا عثمان شفاعت کرے گا، اللہ عثمان کی شفاعت سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کے اندر بہت روشن باب جو ہے وہ ہے حیا والا۔ وہ کیا ہے؟ حیا۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بندے کو روکتی ہے، بندے کو برے کام سے روکتی ہے۔ یہ حیا ہے، یہ شرم ہے جو حضرت عثمان غنی حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا حیا دار عثمان ہے۔ اتنا حیا والا، اتنا حیا والا کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا نا، حضور نے فرمایا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اپنا امتی کو پیش کرو حساب کے لیے، تو حضور ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے۔ پھر فرمایا حضرت عمر کو پیش کیا جائے گا، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا مولا علی کو پیش کیا جائے گا۔ حساب نہیں، یہ تو حضور پیش کریں گے نا، مولا یہ میں نے تیار کیے ہیں، یہ میری پروڈکٹس ہیں جو میں نے تیار کیے ہیں۔ تو پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ عثمان کا درمیان میں نام کوئی نہیں آیا؟ ہائے ہائے، عثمان غنی حضور کدھر گئے؟ ترتیب تو ایسے چلتی ہے، ابو بکر کا نام آتا ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان، پھر علی۔ حضور نے فرمایا میں نے رب سے عرض کی ہے مولا سب کا لے لینا، عثمان کا رہنے دینا۔ یا اللہ عثمان بڑا شرمیلا ہے، بڑا حیا کرتا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونے سے مولا شرمائے گا۔ میں نے کہا ہے سب کا لے لینا، عثمان کا بھی حساب نہ لینا، اور جن 70,000 کے لیے عثمان کہہ دے ان کا بھی حساب نہ لینا۔ یہ اللہ نے شرف میرے آقا کے اس عظیم صحابی جناب عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ حیا، دعا کرو اللہ جناب عثمان غنی کے صدقے اس امت کو ہمیں بھی شرم و حیا اللہ عطا فرمائے، حیا اللہ عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ حیا کی دولت عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو اللہ حیا دے، شرم دے، ہماری ماں بہنوں کو اللہ کریم حیا کی چادر عطا فرمائے۔ آج حیا کی بڑی ضرورت ہے۔ آج شرم و حیا اگر آ جائے نا جی تو کسی باپ کا سر نیچا نہیں ہوگا اپنی اولاد کی غلط حرکات کی وجہ سے، اگر اللہ حیا کی دولت دے دے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ وہ کہتے ہیں آج حیا کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج مسلمان کا بیٹا اور بیٹی، آج ہماری مائیں بہنیں، بچیاں، ہمارے نوجوان، ان سے حیا چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے شرم و حیا۔ حضرت عثمان غنی کا صدقہ اللہ کریم ہمیں حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔